غسل کی دو اہم باتیں۔ فرضی غسل کرنے والا اگر مسنون غسل کرتا ہے اور دوران غسل اس کا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگا تو وہ نیا وضو نہ بھی کرے تو اس کا غسل اور وضو ہو چکا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ یہ بات سنن نسائی میں موجود ہے۔ کیا معنی کہ جب بندہ غسل سٹارٹ کرتا ہے تو وضو سے سٹارٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو بازو اس نے دھو لیے، یعنی کہ پاؤں چھوڑ کے باقی وہ وضو کر لیتا ہے اور پھر دائیں طرف وہ 3 مرتبہ پانی ڈالتا ہے، پھر بائیں طرف 3 مرتبہ ڈالتا ہے، پھر سر پہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی جس کو چیچی کہتے ہیں یہ ناف میں داخل کرتا ہے، پھر اس کو دھو کے پھر ناف میں داخل کرتا ہے، یعنی 3 مرتبہ ناف کا یعنی دھنی کا خلل کرتا ہے، اس میں پھیرتا ہے تاکہ یہ اندر سے سوکھی نہ رہ جائے جگہ، ٹھیک ہے۔ تو مل دھوتا ہے، مطلب نہاتا ہے اچھے طریقے سے مل کے، لیکن شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگتا، نہ آگے والی شرمگاہ کو، نہ پیچھے ہپ کو، پیچھے والی شرمگاہ کو بھی ہاتھ نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے اس کے بعد کپڑے پہن لیے، کپڑے پہن کے تو پھر وہ اپنے دایاں پاؤں جو ہیں وہ 3 مرتبہ دھوتا ہے، پھر بایاں دھوتا ہے جیسے وضو میں دھوتے ہیں، اور وہ کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، یعنی کہ وضو والی دعا پڑھ لیتا ہے، اس کا یہ غسل بھی ہو جائے گا اور وضو بھی مکمل ہو جائے گا، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی وضو میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے غسل میں تاخیر کی رخصت۔ اگر جنبی یعنی ناپاک بندہ آدمی جس کے اوپر غسل واجب ہے فوراً نہیں نہا سکتا، ٹھیک ہے، تو وہ وضو کر لے اور بعد میں غسل کر لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے سوتے اور کبھی وضو کر کے سو جاتے۔ صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ یہاں 2 باتوں پہ غور کرنا ہے۔ کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ 1 مرتبہ اپنی عورت کے نزدیک گئے ہیں، سنت پوری کی ہے، پھر دوسری مرتبہ ان کا دل کر رہا ہے کہ ہم دوسری مرتبہ بھی کریں۔ اگر 2 مرتبہ کرنا ہے تو درمیان میں وضو لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا بندہ وہ ہے اس نے 1 ہی مرتبہ کیا ہے، اس کے بعد اس کو کوئی مجبوری بن گئی ہے، کوئی کام سر انجام دینا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم وضو کر لو، پھر اپنے وہ ضروری کام جو ہے نا وہ کر لو، ٹھیک ہے، بعد میں غسل کر لو، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اگر نماز کا ٹائم نزدیک ہے تو تم غسل کرو کیونکہ نماز پڑھنی ہے۔ اگر نماز میں کافی سارا ٹائم پڑا ہوا ہے تو اس سے پہلے کوئی تمہارا کوئی ضروری کام ہے، یا آدھے گھنٹے کے لیے سونے لگے ہو تو پھر صرف وضو کر لو اور آدھے گھنٹے کے لیے سو جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2-2.5 گھنٹے نماز میں پڑے ہوئے ہیں، پھر یہ سونے کی اجازت ہے اور باقی جو ضروری کام ہے اس کی اجازت ہے۔ اگر نماز میں بالکل ٹائم نہیں ہے، بالکل قریب نماز ہے، تو پھر غسل ضروری ہے، غسل کر لو۔ اللہ تعالیٰ اس باریک بینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔